ویلکم بیک. صبح سویرے پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں. صبح خیر کہیں گے آپ کو اور ایک بہت اچھی سٹوری آپ کے ساتھ, ایک سکسیس سٹوری جو ہے وہ بھی شیئر کریں گے. پاکستان کی پہلی خاتون انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن سرٹیفائیڈ امپائر بینش حیات. جی ہاں, پاکستان کی پہلی خاتون جو کہ سرٹیفائیڈ امپائر ہیں ہاکی ورلڈ کپ سے, اور ورلڈ کپ اور اولمپکس میں بھی وسل بجانے کی خواہش مند ہیں. ہاں جی, بینش لاہور میں جاری نیشنل جو ہاکی چیمپئن شپ ہے اس کے میچز سپروائز کر رہی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں مردوں کی طرح خواتین ہاکی بھی بہتری کی جانب گامزن ہے. مردوں کی ویسے ہاکی جو ہے نا اس وقت وہ تو بہتری کی طرف نہیں جا رہی ہے جو حالات ہو چکے ہیں ہماری ہاکی کے, لیکن خواتین کی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہاکی میں اب صنفی تفریق نہیں ہونی چاہیے. مجھے جو سب سے اچھی بات لگی, ہاکی جو ہے وہ گیم آف اسٹیمنا ہے. آپ کو پتا ہے مطلب پہلے 70 منٹ کا ہوتا تھا, 35 منٹ کے 2 ہاف ہوتے تھے, اب کوارٹرز ہو گئے ہیں, لیکن پھر بھی 15 منٹ کے اس کوارٹر میں امپائر کو ایک جو جسے کہنا چاہیے نا ہاف سے لے کے دوسرے ہاف تک بھاگنا پڑتا ہے مسلسل اس نے دیکھنا ہوتا ہے اور ہر ایک چیز کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے. سو ایک سپر فٹ آدمی جو ہے وہ امپائر ہوتا ہے ہاکی کا. آپ کو امپائر سب سے اچھا کس وقت لگتا ہے؟ میں بتاتا ہوں مجھے کب لگتا ہے. مجھے تب لگتا ہے نہیں, مجھے تب لگتا تھا کہ جب سہیل عباس ٹیم میں ہوتے تھے اور وہ کہتا تھا پینلٹی کارنر, مجھے سب سے اچھا امپائر اس وقت لگتا تھا. یا قاسم ضیاء کے اوپر بھی اسی طرح سے تھا, ان کو بھی دیا جاتا تھا پینلٹی کارنر, ہمیں پتا ہوتا تھا کہ پینلٹی کارنر کا مطلب گول ہے. خواتین امپائرز جو ہیں یہ ایک دوسرے کے میچز یہ سپروائز کر سکتی ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے. پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکریٹری آصف باجوہ کے بقول FIH نے حال ہی میں فیصلہ کیا ہے کہ اب کھیل میں صنفی امتیاز نہیں ہوگا, لہٰذا ویمن ونگ مزید میچ آفیشلز تیار کرنے کی طرف توجہ دے گا. اور یہ مجھے زیادہ اچھی بات لگی کہ خاتون امپائر ہوں اور مرد جو ہے وہ کھیل رہے ہوں اور اس کے اوپر وہ فیصلہ دے سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بینش حیات ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں تو ان سے بات. بینش السلام علیکم, خیریت سے ہیں آپ؟ بینش یہ بتائیے گا, پاکستان کی پہلی انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن سرٹیفائیڈ خاتون امپائر ہونا کیسا لگتا ہے؟ الحمدللہ جی, مجھے بڑا خوشی ہے کہ میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ایز این امپائر. اس سے پہلے میں انٹرنیشنل ہاکی پلیئر بھی رہ چکی ہوں, اور کیونکہ پاکستان میں کیونکہ ایکسپوجر اس چیزوں کا بہت کم تھا, اور جب یہ اپرچونٹی ملی ہے 2013 میں اور میں نے اس چیز کو اویل کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی زیادہ کافی محنت کرنی پڑی, اور جب اس چیز میں فیلڈ کے اندر آئے ہیں مجھے لگا تھا کہ یہ ایک خلا ہے, اس میں بھی پاکستان کی وومن ٹیم کو بھی آنا چاہیے. اور مختلف ایونٹس میں بینش آپ مردوں کے جو میچز ہوتے ہیں وہ بھی سپروائز کر رہی ہوتی ہیں, تو وہاں پر کیسا لگتا ہے؟ کبھی کوئی مشکل پیش آئی ہو؟ مرد تو اس وقت نا وہ اکثر امپائر سے جھگڑ پڑتے ہیں, کوئی آپ کے ساتھ بھی تلخ کلامی, کوئی تو میں پہ اترا ہو, کوئی اس طرح کا واقعہ؟ ابھی تو ویمن کے انٹرنیشنل میچز جو سے ہیں وہ سپروائز ہوئے ہیں, کیونکہ ریسنٹلی FIH نے ایز جیسے فیفا والوں نے وومن میچز اور مین دونوں کروا رہے تھے, FIH نے بھی اس چیز کو آرگنائز کروا دیا کہ میل اور فیمیل دونوں یہ میچز کروا سکتے ہیں. ریسنٹلی جو پاکستان میں جو یہ پریکٹس چل رہی تھی اس کے پیش نظر, کیونکہ پریکٹس میری آلریڈی بوائز کے ساتھ تھی, اور کیونکہ آپ کی پرفارمنس بھی ہے مور دین 50 میچز ہیں انٹرنیشنلی, اور پاکستان میں کیونکہ ابھی ہاکی کا جو ساتھ تھا ایک ایکسپوجر کی چیز کو بہتر کرنا ہے, کہ یہ فیلڈ بھی ایسی ہے جس کو ہمیں بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ اگر امپائر نہ ہوگا تو میچ نہیں کنڈکٹ کیا جا سکتا. رویہ جو سا ہے لوکلی آپ کو دیکھا جائے, کیونکہ اس میں آلموسٹ سارے انٹرنیشنل پلیئر موجود ہو اور ان کو پتا ہے کہ اگر اویئرنیس ساری آپ کو نالج آف رول اور ریگولیشن آپ کو ہے تو ایسے کوئی پرابلم نہیں آتی الحمدللہ. جی ٹھیک ہے. بینش یہ بتائیے گا کہ مستقبل کے لیے آپ کے عزائم کیا ہیں؟ اگلے برسوں میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہی ہیں؟ الحمدللہ کہ میرا جو فیوچر پلان ہے پاکستان کو انشاءاللہ ورلڈ اولمپک کے لیے کوالیفیکیشن جو ہے اور پاکستان کو ریپرزینٹ کروانا ہے, اور اس پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ نام ہے کہ محنت پہ سارا منحصر ہے. اور جو پاکستان ہاکی ہے, دیکھیں جی خالی فیڈریشن کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, جب تک گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہوگی تب تک ہم اس چیز کو بیٹر نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ اکیلا فیڈریشن کچھ بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ جیسے جیسے ہاکی آگے بڑھتی جا رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کو بہت زیادہ توجہ کی اور بہت زیادہ فوکس کی ضرورت ہے. وہ جو اکیلا ایک انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا, اسپیشلی فیڈریشن. اس میں تمام جتنے بھی ہیں کمپنیز ہیں, ملٹی نیشنل کمپنی ہیں, گورنمنٹ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. جی اس کے علاوہ اگر وہ بات چیت ہے یہ کنگریچولیشنز, گڈ لک ٹو یو, اور بہت ساری خواتین کے لیے حوصلے کا اور امید کا پیغام ہے. جہاں بھی خاتون ہوتی ہے نا کسی بھی انوائرمنٹ میں, تو وہاں پر ایک انوائرمنٹ ہے اس میں بہتری بھی آتی ہے, کیونکہ ایک محتاط رویہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے کسی بھی پلیئر کو بھی اور لوگوں کو بھی, انسانوں کو بھی. ایک اور بہت امپورٹنٹ ایشو جو کہ ہمارے دل کے بہت قریب ہے, اس حوالے سے بات چیت کریں گے. آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں فرانس کی طرف سے گستاخانہ خاکوں کی
ایک عمارت پر جو ہے تشہیر کی بات ہوئی، اور یہ بات کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ فرانسیسی صدر میکرون کی طرف سے کی گئی، جس کے اوپر احتجاج کا سلسلہ پوری مسلم دنیا کی طرف سے آیا، جہاں مصنوعات کے بائیکاٹ کی بات کی گئی۔ اس حوالے سے پاکستانی عوام کا رد عمل کیا ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ہم ان سے بائیکاٹ کریں۔ ہمیں فرانس کے جتنے بھی پروڈکٹ جو پاکستان میں امپورٹ ہوتے ہیں ہمیں ان سے بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کو ایک میسج جائے۔ ختم نبوت اور نبی پاک کے جو گستاخانہ خاکہ بنائے ہیں ان کی دل سے مذمت کرتے ہیں۔ ایز اے مسلم ہم لوگوں کو اس کے خلاف سخت ایکٹ لینا چاہیے۔ ایز اے پاکستانی ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں۔ ان چیزوں کا بائیک آؤٹ کرنا بنتا ہے اور کریں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں جو ہے بالکل ان کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے، ان کی پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے۔ ہماری جان، ہمارا تن من دھن، ہر چیز اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہے۔ بینگ مسلم ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی پروڈکٹس کا باقاعدہ بائیکاٹ کریں۔ فرانس کے پریزیڈنٹ نے یہ بہت غلط سٹیپ کیا تو اس کے خلاف اکٹھا ہونا چاہیے، ہمیں ایکشن لینا چاہیے سخت سے سخت۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فرانس کی پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کریں کیونکہ انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی ہے، جو کہ ہمارے لیے ایز اے مسلم ناقابل برداشت ہے۔ رد عمل جو ہے وہ تو آپ نے جان لیا، ساتھ ہی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملک بھر میں ہفتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ منایا جائے گا۔ احسن اقدام ہے، اسی پر بات کریں گے۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم نور الحق قادری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ وفاقی حکومت نے ملک بھر میں ہفتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا فیصلہ کیا ہے، خوش آئند ہے، انتہائی احسن اقدام ہے۔ اس بارے میں تفصیل سے آگاہ کیجیے گا کہ کیا مقصد ہے اس ہفتے کو منانے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ کا اور آپ کے کو ہوسٹ کا۔ یہ جو ابھی حالیہ ناپاک جسارت ہوئی ہے اور اس جسارت میں اور پہلی جو اس طرح کی غلیظ کوششیں ہوئی ہیں اس میں فرق یہ ہے کہ اس دفعہ جو گستاخانہ مواد ہے، گستاخانہ خاک ہے، اس کا دفاع فرانسیسی صدر کر رہے ہیں، اور وہ بھی اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ بنا کر اس گستاخانہ اقدام کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو اس پہ جو غم و غصہ ہے، جو رد عمل ہے، بالکل فطری ہے، اور انٹرنیشنلی تمام امت مسلمہ نے اس کو کنڈیم کیا ہے، اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کیا ہے۔ پاکستانی حکومت اور قوم نے بھی دونوں ہاؤزز، نیشنل اسمبلی، سینٹ نے، کیبنٹ نے، سب نے اس پہ اپنی ناراضگی، اپنا غم و غصہ اس کا اظہار کر دیا ہے، جو کہ پاکستانی عوام کی احساسات کی ترجمانی ہے۔ اور اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے بہت غیر معمولی اقدامات کا بھی تہیہ کر رکھا ہے، جو پچھلے کیبنٹ میں اس پر بات ہوئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ امت مسلمہ اس حوالے سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ مواد آتے ہیں، اس طرح کی ناپاک کوششیں کی جاتی ہے، تو پوری دنیا کا تجسس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں ہو جاتا ہے۔ غیر مسلم بھی جو ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں جاننے اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو اکادمیہ ہے، علماء ہے، اسکالرز ہے، مسلم دنیا میں یا ویسٹرن دنیا میں، ان کی یہ میرے خیال میں اس حوالے سے کوشش ہونی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے صحیح تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اور رحمت للعالمین شان جو ہے وہ دنیا کو بتائے۔ اور دوسرا طریقہ جو کیبنٹ نے اس پہ فیصلہ کیا ہے، جی ڈاکٹر صاحب، دوسرا جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ قانونی جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی، آپ جیسے ہمیں بتا رہے ہیں مختلف اقدامات کے بارے میں، اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا ایک سیرت کانفرنس کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے، اور آپ کا تو جو پی ایچ ڈی ہے وہ ہے ہی سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس حوالے سے بتائیے گا اس طرح کے حالات میں کیا گائیڈنس ملتی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اور مجھے علم میں ہوا ہے ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ وہاں بیان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ جو ماحولیاتی آلودگی کی بات ہوتی ہے، اس اہم ایشو کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی بتائیے گا یہ جو ہفتہ عشق رسول کے حوالے سے یہ جو انعقاد کیا جا رہا ہے تقریب کا۔
یہ اس میں قانونی چارجوئی کا بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ایک لائر فورم کے ساتھ بات کی جائے، اور اس حوالے سے ہم چارلی ایبڈو اور جس طرح کے میگزینز رسائل اور جس طرح کے اقدامات ہیں اس کو انٹرنیشنل فورم پہ کس طرح چیلنج کیا جا سکتا ہے، سفارتی اور سیاسی ذرائع کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا جائے، میڈیا کو استعمال کیا جائے، اور ایک آپشن جو ہے معاشی اور اقتصادی پابندیوں کا یا بائیکاٹ کا، یہ بھی ایک مؤثر آپشن ہو سکتا ہے۔ جو ہم نے الحمدللہ پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ میں اعلان کیا تھا کہ آئندہ جمعے سے اگلے جمعے تک، یعنی 12 ربیع الاول سے 19 ربیع الاول تک ہفتہ عشق رسول منایا جائے گا۔ اس میں ہماری قومی رحمت للعالمین کانفرنس ہوگی جمعے کے دن یعنی کل، اور اس کے 2 نشست ہوں گے، ایک نشست کی صدارت صدر مملکت کریں گے اور دوسری نشست کی صدارت پرائم منسٹر صاحب فرمائیں گے۔ اور بہت پہلے سے اس کا موضوع ہم نے رکھا تھا ماحولیاتی آلودگی اور ہماری ذمہ داری سیرت طیبہ کی روشنی میں، کیونکہ ہم ممبر اور محراب کے ذریعے، علماء کرام کے ذریعے اور ایک دینی ذمہ داری کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ پاکیزگی، طہارت، صفائی ستھرائی اور اس طرح درخت کا لگانا اور ایک آلودگی سے پاک ماحول مہیا کرنا، یہ صرف اس وقت کی ضرورت نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت اور اسوہ کا بھی ایک حصہ ہے۔ اس پہ مقالات لکھے گئے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، جنہوں نے مقالات لکھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن والوں کو انعامات دیے جائیں گے۔ اور اس طرح ہم یہ پورا ہفتہ سرکاری طور پر کوشش انشاءاللہ یہی ہوگی صوبائی حکومتوں کی اور وفاقی حکومت کی کہ ان خاکوں کے جواب میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی شان کو مثبت طریقے سے اجاگر کر سکے اور ان کا پیغام رحمت لوگوں تک پہنچا سکے۔ جی ٹھیک ہے نور اللہ قادری صاحب، عالمی فورمز پر خصوصی طور پر OIC کے اجلاس کی بات کر لی جائے تو پاکستان کا موقف، پاکستان کے جو مسلمان ہیں، پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں، ان کا موقف کس طریقے سے اقوام عالم کے سامنے پیش کیا جائے گا؟ پاکستان کیا اسٹریٹجی بنا رہا ہے اس کو لے کر؟ اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے کل خطوط لکھ لیے ہیں جتنے بھی اسلامی دنیا کے سربراہان مملکت اور سربراہان حکومت ہے، سب کو خط لکھے گئے ہیں، اور جن کے ساتھ پاکستان کے کلوز تعلقات ہے، قریبی تعلقات ہے، سعودی عرب، ترکی، مصر، ملیشیا، ایران، گلف کے اور ممالک، ان کے ساتھ انڈونیشیا، ملیشیا، ان کے ساتھ ان کے سربراہان حکومت اور سربراہان مملکت کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان ٹیلی فون پہ بھی بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ ممکن ہے کہ اسلامی ممالک کے پاکستان میں جو سفراء ہے اس کے ساتھ بھی اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب ایک نشست کریں گے، اور جو پاکستان کی پالیسی ہے، یہ پاکستانی عوام کا غم و غصہ ہے، وہ ان کو بتائیں گے۔ اور آئندہ جو OIC کا نائجر میں ہونے والا وزرائے خارجہ کا اجلاس ہے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت دی ہے کہ وہاں پر ایجنڈا پہ یہ ایشو پاکستان کی طرف سے رکھا جائے اور OIC لیول پر ایک مشترکہ لائے حمل اس پہ رکھا جائے اور اس کے لیے ایک تجاویز لائی جائے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بھی فرمائیے گا کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہاں پہ فرانسیسی مصنوعات کے احتجاج کا سوشل میڈیا پہ بھی ٹرینڈ جو ہے مسلسل چل رہا ہے، لوگوں کا ایک خواہش بھی ہے، ترکی کے صدر نے سرکاری طور پہ اس کا اعلان بھی کیا، تو کیا پاکستان بھی سرکاری طور پر ایسا کوئی احتجاج جو کہ سفارتی سطح پر ہو یا پھر مصنوعات کے بائیکاٹ کی صورت میں ہو کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ جیسے بہت سارے مذہبی جو علماء ہیں اور طبقے ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فرانس سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا جائے، فرانس کے سفیر کو ملک سے نکال دیا جائے، اس طرح کے معاملات اور تجاویز جو ہیں وہ بھی زیر غور ہیں یا ہونی چاہیے؟ جی، جو فرانس میں پیرس میں ہمارا سفیر ہے اس کو بلایا گیا ہے، اور چونکہ وہ فرانس کی کا جو ماحول ہے یا وہاں کے حوالے سے کیا فیصلے ہونے چاہیے وہ بہتر طور پر بتا سکے گا اور وہ پاکستانی حکومت کو گائیڈ کرے گا۔ اس میں اگر اقتصادی بائیکاٹ کا یا ان کے مصنوعات کی بائیکاٹ کی بات آئی، اور یہ اگر جیسا کہ لگتا ہے کہ پاکستان کی عوام کے جذبات یہی ہیں، ان کی
ترجمانی یہی ہے تو یقیناً حکومت اس طرف بھی جائے گی. جی ٹھیک ہے. نور اللہ قادری صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ توہین رسالت کی جاتی ہے, گستاخانہ خاکوں کا کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو عوام مشتعل ہوتے ہیں, جذبات تو مجروح ہوتے ہیں, لیکن پھر جلسے جلوس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ہمارا رد عمل کیسا ہونا چاہیے؟ جی, ہمارا جو ہفتہ عشق رسول کے عنوان سے پرائم منسٹر صاحب کا اعلان ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ رد عمل یا وہ جذبات یا وہ احساسات جو مسلمانوں کی فطری ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب اس طرح کے گستاخانہ مواد سامنے آتا ہے تو وہ رد عمل کرتا ہے. اس رد عمل کو ایک مثبت رخ میں, ایک ایجابی رخ میں, ایک تعمیری رخ میں کرنا, اور تاکہ جذبات کا بھی اظہار ہو اور اپنے احساسات بھی ظاہر ہو, اس کو بجائے اس کے کہ ہم تخریب کریں, کوئی توڑ پوڑ کرے, کوئی جلاؤ گیراؤ ہو جائے, اس کے بجائے اگر ہم اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی, ایفیلیشن, تعلق اور محبت اور عشق کی صورت میں ظاہر کرے تو یہ میرے خیال میں ایک بہترین طریقہ کار ہوگا اپنے احتجاج کو نوٹ کرانے کا. ڈاکٹر نور اللہ قادری صاحب, جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ایک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے, کبھی سوچا گیا کہ اس طرح کی کانفرنس میں بہت ساری یونیورسٹیز, بہت سارے اور ایسے لوگوں کو بلایا جائے جن کے سامنے تصویر کا یہ رخ واضح نہیں ہے, تاکہ وہ لوگ بھی ایجوکیٹ ہو سکیں, ہم پوری دنیا تک یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے مختلف ایسے گوشے ہیں, مختلف ایسے حوالے ہیں جن کی طرف آپ نے ابھی اشارہ بھی کیا, وہ پہنچا سکیں, ان کو اویئر کر سکیں. اپنے یہ لوکل کنزپشن کے لیے ہم سب لوگ جو ہے مسلمان تو واقف ہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین شخصیت سے, ان کے اوصاف سے اور ان کے مختلف سیرت پاک کی جو تعلیمات ہیں اور حوالے ہیں ان سے. جی, چونکہ اس دفعہ تو جو پہلے سے ارینجڈ پروگرام تھا وہ معمولی حالات کے مطابق تھا, اور یہ فرانس کے جو اقدامات اور واقعات ہیں اس کے بعد آ گئے ہیں. ہم نے اسی حساب سے پورے ملک بھر کے اسکالرز, یونیورسٹیز, علماء اس میں انوالو ہیں. لیکن اس طرف بھی میرے خیال میں میں نے پرائم منسٹر صاحب کو تجویز دی ہے, اور آج بھی میں ان سے اس حوالے سے ملوں گا کہ اس حوالے سے ہم جو بین الاقوامی انصاف پسند طبقات ہیں, مذہبی طبقات ہیں, دیگر مذاہب کے, مثلاً کرسچینٹی کے ہے, ہم کوئی اس طرح مستند عالمی شخصیات مثلاً شیخ الازہر ہو گئے یا امام کعبہ ہو گئے, ان کا سہارا لے کر اور ان کی اقتداء اور پیشوائی اور رہنمائی میں پوپ کے ساتھ اس پہ بات کریں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرف ہم جا رہے ہیں, یہ تو ایک تصادم کی طرف جا رہے ہیں, اور اس کا مذہب کو کم از کم ذمہ دار نہ ٹھہرائے, اور مذہب اور دین جو ہے اس حوالے سے اپنا رول پلے کرے, اور اس تصادم کو امن عالم کے لیے جس سے خطرہ ہے, اس تصادم کو روکنے کے لیے ویسٹرن دنیا, خاص کر کرسچینٹی اور یہودیت جو ہے, اس حوالے سے مؤثر اقدامات کر لیں. جی ٹھیک ہے. نور اللہ قادری صاحب, جو آزادی اظہار رائے ہے اس کا لبادہ ہمیشہ ویسٹ جو ہے اوڑھ لیتا ہے جب بھی اس طرح کی کوئی حرکت کی جاتی ہے ان کی جانب سے, تو ہمیں یہ ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ جاتی ہے, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ویسٹ کو ہم کیسے سمجھائیں گے؟ اس میں جو ایک رستہ جس کو ہم نے تجویز کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم چلے جائیں اس پہ ایک انٹرنیشنل کنونشن پہ, اور وہ کنونشن اسلامی ممالک OIC کے پلیٹ فارم سے یا کسی دوسرے پلیٹ فارم سے اس کو لایا جائے, اور میکسیمم جتنے ممالک ہیں, خاص کر یورپ کے جتنے ممالک میں اس طرح کے واقعات ہیں, وہ اس کو دستخط کرے اور اقوام متحدہ کے قوانین کا ایک حصہ بنایا جائے, اور اس میں یہ وضاحت ہو کہ آزادی اظہار رائے جو ہے اس کے حدود و قیود کیا ہے. کیا دوسرے لوگوں کا 1.5 ارب لوگوں کو انسلٹ کرنا اور نبی محتشم کی تعظیم اور احترام کی نفی کرنا, کیا یہ آزادی اظہار رائے ہے؟ یہ معلوم کرنا اور یہ متعین کرنا بہت ضروری ہے اس حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے. پیر نور اللہ قادری صاحب, بہت آپ کا. وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی ہمارے ساتھ تھے اور اس اہم ایشو کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے.
बात यह है कि इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो एक बदतरीन ख़तरा और चैलेंज की सूरत में मौजूद है, और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और रवादारी ही वो रास्ता है जिसके साथ हम पूरी दुनिया में अमन और सुकून की ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। कन्वेंशन वाली बात है फरा, मुझे ये बहुत अच्छी लगी है कि ऐसी कन्वेंशन आए, यूएन चार्टर में ये चीज़ मौजूद हो कि ये आज़ादी इजहार राय। मुझे लगता है कि जब हम ऐसे लोगों को बुलाएंगे ना जो ये कहते हैं कि ये आज़ादी राय है, आप नहीं बात करते हम बात करते हैं, उनको बुलाकर बात की जाए और उन्हें मौका दिया जाए उस इवेंट का, और उसके साथ उन्हें उन गोशों से रोशनास कराया जाए जिससे वो आंखें बंद करते हैं और समझते हैं और मुख्तलिफ जो है कॉन्ट्रोवर्शियल बातें करना ही आज़ादी राय है, जो कि एक नामुनासिब बात है यकीनी तौर पर। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इजाज़त लेंगे आपसे, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। उस वक्त सुबह सवेरे